السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ہاں جی، میں دیکھ رہی ہوں کچھ لوگوں کو ٹوسٹ جو ہے نا پسند نہیں آ رہا کہ بھائی بلا وجہ ہی کھینچ رہی ہیں، بغیر مطلب کے ہی لمبا کر رہی ہیں۔ تو بھائی کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا کہ ایک دم سے سفیان غائب ہو اور دوسری ایپیسوڈ میں مل جائے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اب آپ لوگ صرف رومانس ہی بس ہے اسٹوری میں، پھر آپ کو رومانس ہی اچھا لگتا ہے، بس اسٹوری کوئی نہیں اچھی لگتی؟ اتنا زبردست ٹوسٹ آیا ہے، کچھ لوگ اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں، کچھ لوگ اتنا مطلب تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید کرنا حق ہے، کسی کو پسند آ سکتا ہے، کسی کو نہیں آ سکتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹوسٹ اچھا ہے۔ ہاں، یہ پہلا ٹوسٹ ہے جو تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، تو لمبا اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کی سچویشن اس طرح کی تھی، اس کا بیٹا غائب ہوا ہے۔ اب اس کو ایک دم سے وہ کیسے، مطلب ٹھیک ہے وہ پاورفل ہے، لیکن جہاں بات اولاد کی آتی ہے نا، وہاں پر انسان کو گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ریئلٹی ہے۔ تو یہاں بھی سچویشن کچھ ایسی ہی ہے، لیکن آگے آپ لوگوں کو سلطان افندی کا روپ دیکھنے کا بھی موقع ملے گا، اور آئی ہوپ کہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی وہ اس ٹوسٹ کی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ اور انجوائے کرو یار، کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے ہو بلا وجہ ہی کھینچ رہی ہیں، اتنا زبردست میں لکھ رہی ہوں، اگر میں ایک ہی ایپیسوڈ میں اس کو غائب کرتی، دوسری ایپیسوڈ میں وہ مل جاتا، تو پھر مونا کا انجام کیسے ہوتا بھی؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ کبھی کبھی تو تم لوگ نا دل ہی توڑ دیتے ہو بس۔ خیر، کیا کہوں اب میں تم لوگوں کو، ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان نے آنکھیں بند کر لی، بار بار ستارہ کا معصوم چہرہ، اس کی مسکراہٹ، اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، سانسیں بکھر رہی تھیں، اور یوں لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ اس کی جان نکال رہا ہو۔ بڑی مشکل سے اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہی اس کا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اپنے بیٹے کی خاطر اسے اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا، مگر اس وقت وہ ایک مجبور باپ تھا، اور اپنے سفیان کو واپس لانے کے لیے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی دینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ویری گڈ سلطان، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اچھے سے ریڈی ہو جاؤ، بالکل ایک دلہے کی طرح۔ یہ آنکھیں تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ سلطان افندی، آج تم میرے ہو جاؤ گے، بہت خوش ہوں میں، اتنی خوش کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہوں سلطان۔ 2 گھنٹے بعد تمہارے گھر کے سامنے سے گاڑی تمہیں پک کرے گی، مگر یاد رکھنا کوئی چالاکی مت کرنا۔ اپنا فون تم اپنے گھر پر ہی چھوڑ کر آؤ گے۔ ساری رات تم میرے ساتھ رہو گے، اور صبح اپنے بیٹے کو لے کر تم بے شک واپس چلے جانا، اور اگر میں تمہیں پسند آ گئی تو بے شک میرے ساتھ ہی رہنا۔ مونا کی بات سن کر سلطان لب بھینچ کر رہ گیا۔ چلو ٹھیک ہے سلطان بیبی، کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی۔ اتنا کہتے ہی مونا نے فون بند کر دیا، اور سلطان کسی بے جان وجود کی طرح کرسی پر ڈھیر سا بیٹھا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا تو تمہارے بچے کو واپس کر دوں گی۔ مونا کے الفاظ بار بار دماغ کی دیواروں سے ٹکراتے اس کے جسم کا خون نچوڑ رہے تھے۔ ستارہ، میری ستارہ، میرا بیبی، میرا سکون۔ دل کی دھڑکنیں اس کا نام پکارتے ہی ایک دم سے تیز ہو گئیں۔ مونا کی کال کاٹتے ہی اسٹڈی روم میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت بھی ایک لمحے کے لیے رک سا گیا ہو۔ سلطان افندی ابھی تک فون کو مٹھی میں جکڑے بے جان سا بیٹھا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں بے بسی، درد، اور اپنے ننھے بیٹے سفیان کو واپس پانے کی شدید تڑپ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سلطان بھائی، زاویار نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ سلطان بھائی، زاویار ٹھیک کہہ رہا ہے۔ شہریار بھی بے اختیار بول اٹھا۔ ہم سب مل کر سفیان کو ڈھونڈ لیں گے۔
پولیس ہے، ہم لوگ بھی ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن اس کی یہ شرط ماننا درست نہیں۔ سلطان نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی مگر فیصلہ اٹل تھا۔ اگر میرے ایک فیصلے سے میرا بیٹا مجھے واپس مل سکتا ہے تو میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میری جان اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اسے خوشی دینے کے لیے میں اپنی جان کی بازی بھی ہار جاؤں گا۔ بات کرتا سلطان کرب سے آنکھیں میچ کر رہ گیا۔ لیکن بھائی، زاویار نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ قربانی نہیں، یہ بلیک میلنگ ہے، اور آپ اس کی بات مان کر اسے مزید بڑھاوا دے رہے ہیں۔ سلطان نے نم آنکھوں سے زاویار کی طرف دیکھا اور پھر مضبوط لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں زاوی، لیکن میں ایک باپ ہوں، ایک ایسا باپ جو اپنے بچے کے بغیر ہر لمحہ مر رہا ہے۔ اگر مجھے اپنے سفیان کو واپس لانے کے لیے اپنی خوشیاں، اپنی زندگی، حتیٰ کہ خود کو بھی قربان کرنا پڑے گا تو میں کروں گا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ زاویار اور شہریار نے ایک دوسرے کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ دونوں نے سلطان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، کئی دلیلیں دی، ہر ممکن راستہ بتایا، مگر سلطان کا ہر جواب صرف ایک ہی تھا کہ مجھے میرا بیٹا واپس چاہیے، بس۔ آخر دونوں بھائی خاموش ہو گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ اس وقت سلطان سے بحث کرنا بے فائدہ ہے۔ زاوی کا دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کا باپ جیسا بھائی اپنی زندگی میں اس قدر بے بس ہو گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ زاوی نے گہرا سانس بھرا اور اسٹڈی روم سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے قدموں پر قدم رکھتا شہریار بھی اسٹڈی روم سے نکلا اور دونوں ہی بھاری قدموں کے ساتھ نیچے والے فلور میں آ گئے، کیونکہ اسٹڈی روم میں انہیں سانس نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو شہریار نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم سلطان بھائی کو اس عورت سے نکاح نہیں کرنے دیں گے۔ زاویار نے گہری سانس لی۔ ہم سفیان کو ڈھونڈ نکالیں گے، چاہے زمین آسمان ایک کرنا پڑے۔ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا، لیکن سلطان بھائی کی زندگی اس طرح تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ شہریار نے مضبوط لہجے میں کہا، کوئی تو راستہ ہوگا کہ سفیان مل جائے اور یہ نکاح بھی رک جائے۔ اسی لمحے چندا جو کچن میں کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، چونک کر ان کی طرف بڑھی۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ چندا کو دیکھ کر دونوں بھائی خاموش ہو گئے۔ چندا نے پریشانی سے زاویار کو دیکھا۔ زاوی، کون نکاح کر رہا ہے؟ زاویار چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دھیرے سے بولا، مونا نے شرط رکھی ہے، اگر سلطان بھائی اس سے نکاح کریں گے تب ہی وہ سفیان کو واپس کرے گی۔ اور زاوی کی بات سنتے ہی چندا کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا؟ اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ چندا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بے یقین نگاہوں سے وہ سامنے بیٹھے دونوں بھائیوں کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان بھائی کیسے مان گئے؟ چندا کی آواز سن کر پری بھی لاؤنج میں آ گئی۔ چندا کے لبوں سے بے اختیار نکلا اور نکاح کی بات سن کر پریسے کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ زاوی، آپ سلطان بھائی کو سمجھائیں، ایسا ظلم نہ کریں۔ زاویار نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ ہم نے سلطان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے مگر وہ نہیں مان رہے۔ وہ بس ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ انہیں سفیان ہر حال میں چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہ صرف ستارہ بھابھی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اگر وہ سلطان بھائی کا ساتھ دیتی تو سلطان بھائی اس قدر کمزور نہ پڑتے۔ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک انسان ہے۔ سفیان کا غم، اس کا دکھ ایک طرف، مگر ستارہ بھابھی نے انہیں توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ زاویار کے لفظوں میں اس قدر غصہ تھا کہ اس کے دماغ کی رگیں ابھرنے لگیں۔ مجھے بالکل بھی ستارہ بھابھی سے اس طرح کے بچکانہ رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ تو ایسے بہیو کر رہی تھی جیسے سلطان نے جان بوجھ کر سفیان کو غائب کیا ہے۔
حد ہوتی ہے بیوقوفی کی، زاویار نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ چندا نے زاویار کی کوئی بھی بات نہیں سنی تھی۔ اس کا دماغ تو بس ایک ہی الفاظ پر اٹک گیا تھا کہ سلطان افندی مونا سے نکاح کر رہا ہے۔ چندا کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی ستارہ کے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ آہستہ سے کھولا۔ کمرے کی حالت کسی ماتم کدا سے کم نہیں تھی۔ وہ سفیان کی تصویر کو سینے سے لگائے مسلسل رو رہی تھی۔ ماہی اس کے پاس بیٹھی اسے بہلا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، مگر ستارہ کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں مسلسل رونے سے سوج چکی تھیں اور لبوں پر صرف ایک ہی جملہ تھا، میرا بیٹا، مجھے میرا سفیان چاہیے، میرا بچہ۔ چندا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ستارہ، پلیز خود کو سنبھالو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، سفیان واپس آ جائے گا۔ چندا نے آنکھوں میں آنسو لیے ستارہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سلطان کے نکاح کی خبر سن کر کافی دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ ستارہ نے فوراً ہی اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ پری سے بھی چونک گئی۔ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ بے تحاشا روتے ہوئے بولی۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے اپنے خون سے سینچا ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی میری ان تکلیفوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا جو اسے دنیا میں لانے کے لیے میں نے برداشت کی تھی۔ ستارہ کی بلند آواز اور کڑوے لفظوں پر چندا ایک دم سے خاموش ہو گئی، مگر ستارہ بولتی چلی گئی۔ سب مجھے صبر کرنے کا کہتے ہیں، کسی کو میرے سفیان کی فکر نہیں ہے، کسی کو درد نہیں ہے، صرف مجھے ہے۔ تم سب لوگ ملے ہوئے ہو، میرے سفیان کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہو۔ ستارہ کی بات سن کر چندا کی برداشت جواب دے گئی۔ ستارہ، جانتی بھی ہو کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ چندا نے بھی قدرے اونچی آواز میں کہا۔ ہاں، سچ کہہ رہی ہوں میں۔ تم نے دیکھا ہے سلطان کو کس طرح پرسکون بیٹھا ہے۔ میرے بیٹے کی ذرا فکر نہیں ہے اسے، کیونکہ وہ اس کا۔ اس سے پہلے کہ ستارہ اپنی بات مکمل کرتی، چندا نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ تھپڑ کی گونج اتنی زیادہ تھی کہ باہر بیٹھے زاویار اور شہریار کو بھی سنائی دی۔ ان دونوں کے قدم بھی جلدی سے سلطان کے کمرے کی طرف بڑھے اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ بھی حیران تھا۔ ستارہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقین نگاہوں سے سامنے کھڑی چندا کو دیکھ رہی تھی، جو ستارہ کو خون خوار نظروں سے دیکھتی ہوئی پھنکارتے ہوئے بولی، سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ صرف ایک تمہیں ہی تکلیف ہے سفیان کے جانے کی، ہم سب کو مزہ آ رہا ہے۔ جانتی بھی ہو کہ کیا بیت رہی ہے سب پر، تمہیں تو بس اپنے آنسو، اپنا رونا، اپنا دکھ نظر آ رہا ہے۔ ارے تم کیا جانو، جس شخص کو تم ملامت کر رہی ہو وہ تمہارے بیٹے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ چندا کی آواز کمرے میں گونج گئی، ایک بار اپنے علاوہ دوسروں کا درد بھی دیکھو۔ ستارہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ چندا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تم بار بار کہہ رہی ہو نا، میرا بیٹا، میرا بیٹا، تو تمہیں کیا لگتا ہے سلطان بھائی کو سفیان سے محبت نہیں؟ کیا لگتا ہے وہ سکون سے سانس لے پا رہے ہیں؟ تف ہے تم پر ستارہ، ابھی تک تم اس انسان کو سمجھ نہیں پائی۔ تم سفیان کی ماں ہو تو وہ بھی تو باپ ہے، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ سکون سے بیٹھے ہیں؟ چندا نے روتے ہوئے کہا۔ جانتی بھی ہو اس وقت وہ کس اذیت سے گزر رہا ہے۔ چندا کی آواز ٹوٹ گئی اور آواز کے ساتھ آنسو بھی ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ آنسو تو ستارہ کی آنکھوں میں بھی تھے، اور آنسوؤں سے زیادہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ تمہارے بیٹے کو واپس لانے کے لیے اپنی پوری زندگی کی قربانی دینے جا رہا ہے۔ اور چندا کی بات سن کر ستارہ کا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا۔ کیا مطلب؟ ستارہ نے اٹکتے ہوئے لفظوں میں چندا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جب چندا نے ہمت جمع کی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی،
مونا نے سفیان کو اغوا کیا ہے اور اس نے شرط رکھی ہے کہ اگر سلطان بھائی اس سے نکاح کریں گے تب ہی وہ سفیان کو واپس کرے گی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک سا گیا، ستارہ کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا۔ نہیں، جھوٹ! ستارہ کے لب کانپے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ چندا نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ یہی سچ ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ سلطان افندی کس اذیت سے گزر رہا ہے؟ سلطان بھائی نے صرف سفیان کی خاطر یہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ وہ تو تمہارے علاوہ کسی عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی ستارہ کی سانسیں اٹک گئیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے۔ سلطان! اس کی آواز بامشکل ہی حلق سے نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ فرش پر گھٹنوں کے بل گری اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپاتی وہ زور زور سے رونے لگی۔ وہ کس کے لیے روئے، اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے مسلسل سسکنے لگی۔ یا اللہ میری مدد کر، میں مر جاؤں گی، یہ سزا مجھے نہ دے، میرا سلطان، میرا سفیان، میرے اللہ تو مجھے موت دے دے۔ میں اپنے سلطان کو کسی کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتی۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر، میرا سفیان مجھے واپس دے دے، میرا سلطان، اس کی محبت مجھ سے مت چھین۔ اس کی ہچکیاں اتنی شدید تھی کہ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ پریسے بھی روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ستارہ باجی، پلیز سنبھالیں خود کو۔ ماہی نے بھی ستارہ کو دلاسا دینے کی کوشش کی، جبکہ یہ بات اس کے لیے غیر یقینی تھی کہ سلطان افندی دوسرا نکاح کر رہا ہے۔ چندا نے آگے بڑھ کر ستارہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے میں موجود چاروں عورتیں بے اختیار رو رہی تھیں۔ ہر آنکھ سے بہنے والا آنسو ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ سفیان کو خیریت سے واپس لوٹا دے اور اس گھر کو مزید کسی امتحان میں نہ ڈال۔ میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اتنا کہتے ہی وہ ایک دم سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چندا کی باہوں میں بکھرتی چلی گئی۔ وہ جو کل سے سفیان کے غم میں پاگل ہو رہی تھی، سلطان افندی کی جدائی کا سنتی وہ اپنے حواس ہی کھو بیٹھی۔ چندا اور ماہی نے بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور ماہی نے فوراً ہی اس کا بی پی چیک کیا جو خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ ماہی نے جلدی سے اسے میڈیسن دی اور اس کے بی پی کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ زاویار جسے چند لمحے پہلے ستارہ پر غصہ آ رہا تھا، اب اس کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آنے لگا، کیونکہ سلطان کی جدائی وہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ ابھی تو وہ اس سے جدا ہوا بھی نہیں تھا اور ستارہ کا یہ حال تھا، اور خدا نخواستہ اگر وہ اس سے جدا ہو گیا تو یقیناً یہ مر جائے گی۔ وہ اپنے دل میں سوچتا بے سدھ زندہ لاش کو دیکھ رہا تھا، جو صرف یہ سنتے ہی اپنے وجود کا ساتھ چھوڑ گئی کہ سلطان افندی کسی اور سے نکاح کر رہا ہے۔ ستارہ کی ہارٹ بیٹ ایک دم سے لو ہو گئی تھی۔ ماہی نے اپنے بیگ میں سے چند میڈیسن نکالی اور اس کی زبان کے نیچے رکھتی وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ سلطان افندی کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر اندھیرے میں گم تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی چہرہ تھا، صرف ایک ہی چہرہ گردش کر رہا تھا، سفیان۔ حامد منان چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت سلطان سے کوئی دلیل، کوئی تسلی، کوئی نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی زندگی تک داؤ پر لگا چکا ہے، مگر حامد بھی ایک پولیس افسر تھا۔ وہ ہر چیز کو، ہر نکتے کو اپنی جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سلطان اگر سفیان کو بچانے کے لیے خود کو داؤ پر لگا رہا تھا تو حامد منان نے بھی دونوں کو بچانے کی ٹھان لی تھی۔ حامد کی نظریں آہستہ سے سلطان کی کلائی پر بندھی گھڑی تک جا پہنچی، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک ابھری۔ شاید یہی بہترین راستہ ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔
اگر میں صحیح سوچ رہا ہوں تو مونا کبھی اپنی اصل لوکیشن فون پر نہیں بتائے گی۔ وہ سلطان بھائی کو جگہ بدل بدل کر گھمائے گی، مگر نکاح کرنے کے لیے اسے اپنے اڈے تک ضرور لے جانا پڑے گا۔ اس نے خاموشی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی انگلیوں نے ایک نہایت ہی باریک ناخن سے بھی چھوٹی چپ کو چھوا۔ وہ چند لمحے اسے محسوس کرتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ سوری سلطان بھائی، آپ کو بتائے بغیر میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، مگر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ اپنے دل میں سوچتا سلطان افندی کی طرف دیکھ رہا تھا، جب اسی لمحے سلطان نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ حامد نے فوراً ہی اپنی مٹھی بند کر لی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سلطان بھائی، ذرا اپنی گھڑی تو دکھائیں، بہت ہی پیاری لگ رہی ہے۔ حامد منان کے لفظوں پر سلطان افندی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ پوچھے اپنی کلائی آگے کر دی، اور واقعی ہی اس کی گھڑی بہت ہی ایکسپینسو اور بہت خوبصورت تھی۔ حامد نے بظاہر گھڑی کا لاک سیدھا کیا، پٹی کو ہلکا سا دبایا، جیسے وہ صرف اسے دیکھ رہا ہو، ٹھیک کر رہا ہو، مگر اسی ایک لمحے میں اس کی انگلیوں نے وہ ننھی سی چپ گھڑی کے اندرونی حصے میں اس مہارت سے فٹ کر دی کہ اس کا نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ اس نے اطمینان سے گھڑی واپس سلطان کی کلائی پر جما دی۔ بہت ہی خوبصورت گھڑی ہے آپ کی سلطان بھائی۔ سلطان نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور پھر حامد منان کی طرف غور سے دیکھتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی کلائی پر بندی یہی گھڑی اب صرف وقت نہیں بتائے گی، بلکہ ایک خاموش گواہ بن کر ہر قدم کی خبر بھی دے گی۔ 2 گھنٹے پورے ہونے میں صرف 35 منٹ رہ گئے تھے، اس لیے سلطان افندی اسٹڈی روم سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا، کیونکہ اسے کپڑے چینج کرنے تھے۔ دل کس طرح سے یہ قدم اٹھا رہا تھا، بس یہ وہی جانتا تھا۔ بظاہر خود کو مضبوط دکھانے والا سلطان آج اندر سے کرچی کرچی ہوا پڑا تھا۔ حامد منان اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پولیس افسر والا اعتماد لوٹ آیا۔ مونا بیبی، تم نے سلطان افندی کو اپنے جال میں پھنسایا ہے نا؟ اب تم یاد ہی کرو گی کہ تم نے کس شیر کے پنجے میں ہاتھ ڈالا ہے۔ کبھی کبھی شکاری کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ شکار کے ساتھ ایک اور شکاری بھی خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ حامد نے گہرا سانس لیا اور اپنی پاکٹ میں سے موبائل نکالتا وہ اپنی ٹیم کو ریڈی ہونے کا حکم دے گیا۔ ایسی چمڑی ادھیڑوں گا نہ تمہاری، پھر کسی سے نکاح کرنے کی خواہش نہ رہے گی۔ وہ خون خوار نظروں سے دیوار پر لگے نقطے کو دیکھتا اپنے دل میں سوچ کر رہ گیا۔ سلطان افندی کے قدم جیسے ہی کمرے کے دروازے تک پہنچے، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ بے جان قدموں کے ساتھ اس نے کمرے میں قدم رکھا اور کمرے میں ماہی اور چندا ستارہ کے پاس بیٹھی تھیں، اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دونوں کی نظریں جیسے ہی سلطان پر پڑی، ان کے دل ایک ساتھ ہی بھر آئے۔ سلطان کا چہرہ بجھا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے چند ہی لمحوں میں وہ بوڑھا ہو گیا ہو۔ اس کے چہرے پر اس طرح کی اداسی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی اسے نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چندا نے نم آنکھوں سے سلطان کو دیکھا، پھر خاموشی سے ماہی کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ دونوں بغیر ایک لفظ کہے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایسی خاموشی اتر آئی کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ سلطان ڈریسنگ روم کا رخ کر گیا۔ وہ بجھے ہوئے دل سے اور مردہ قدموں سے ڈریس چینج کر کے واپس روم میں آیا۔ سلطان نے نظریں اٹھائی اور اپنی متاع جان کی طرف دیکھا جو بستر پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے سلطان کو دیکھتی رہی۔ سلطان کی تیاری دیکھ کر ستارہ کا دل خون کے آنسو رویا۔ وہ کچھ لمحے سلطان کو دیکھتی رہی، جیسے اپنے دل کو یقین دلانے
کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ سلطان نے بامشکل اپنے قدم آگے بڑھائے۔ ستارہ۔ سلطان نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ ستارہ ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کے پاؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اس کا پورا وجود بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ سلطان نے لپک کر اسے سنبھال لیا۔ ستارہ کی نظر سلطان کے چہرے پر جمی تھی۔ لب کانپ رہے تھے، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ سلطان! اس نے صرف اس کا نام لیا اور اگلے ہی لمحے اس کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں دم توڑ رہے تھے۔ سلطان نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ جب اس کی نظر اس کے رخسار پر پڑی جہاں 3 انگلیوں کا نشان بہت بری طرح پیوست تھا، اور ان نشانوں کو دیکھ کر سلطان لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس گھر میں اس کے علاوہ یہ جرأت کون کر سکتا ہے۔ سلطان نے اس کے رخسار کو سہلایا اور اس کے آنسو صاف کرتا وہ اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ ضبط کرتا مضبوط لہجے میں بولا، رو کیوں رہی ہو میری جان؟ میں نے وعدہ کیا تھا نا، میں سفیان کو لے آؤں گا، بس تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، میں تمہارے بیٹے کو لے آؤں گا۔ یہ سنتے ہی ستارہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سلطان کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنکھوں سے شفاف پانی بہتا اس کے کپڑوں کو گیلا کر رہا تھا۔ سلطان، آپ بس میرے ہو۔ ستارہ کی آواز ہچکیوں سے کم ہو رہی تھی۔ وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہی تھی، مگر اس کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سلطان افندی کو بتا رہے تھے کہ وہ کیا بولنا چاہتی ہے۔ اس کی ہچکی اتنی شدید تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ میں آپ کو کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گی سلطان۔ سلطان نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کا اپنا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ ستارہ نے دونوں ہاتھوں میں سلطان افندی کا چہرہ لیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ نے کہا تھا نا کہ میری جگہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ پھر آج کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، میں خود چلی جاتی ہوں۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان دے دیتی ہوں، لیکن آپ صرف ستارہ کے ہیں۔ اس کی آواز ہچکیوں کے درمیان ٹوٹ گئی۔ آپ کسی اور کے شوہر مت بنیں۔ یہ کہتے ہی وہ سلطان کے سینے سے لپٹ گئی، اس شدت سے کہ جیسے اگر اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی تو سلطان ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلا جائے گا۔ میں مر جاؤں گی سلطان، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اللہ کی قسم میں مر جاؤں گی۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، میں نہیں بانٹ سکتی۔ آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ میرا دل یہ برداشت نہیں کرے گا، میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ سلطان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے ستارہ کو پوری طاقت سے اپنے سینے سے لگا لیا، ایسے جیسے وہ خود بھی اسے چھوڑنا نہ چاہتا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہا، میرے بیبی، میری بات تو سنو۔ ابھی سلطان افندی نے اتنے الفاظ ہی ادا کیے تھے جب وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی، مجھے کچھ نہیں سننا، آپ مت جائیں، خدا کے لیے مت جائیں، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، میں آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتی ہوں، آپ مت جائیں۔ اتنا کہتے ہی وہ اس کے قدموں میں بیٹھی اس کے پیروں کو تھام گئی۔ سلطان نے ایک دم سے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا اور اسے اپنے سینے سے لگاتا وہ بڑے آرام سے اسے بیڈ پر بٹھا گیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل اس طرح تھا کہ جیسے کسی نے چیر کر رکھ دیا ہو۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس نے ستارہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کی پیشانی کو بار بار چومتا وہ پھر سے بولا، میری طرف دیکھو۔ ستارہ نے روتی ہوئی نظریں اٹھائیں۔ ستارہ نے آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا جس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ سلطان کی آواز بھیگ چکی تھی، تم میری پہلی محبت ہو، میری آخری محبت بھی، اور میری ہر دعا کا سب سے خوبصورت جواب بھی تم ہو۔ یہ نکاح ایک سمجھوتا ہے، ایک باپ کی بے بسی ہے، میرے دل کا فیصلہ نہیں ہے۔ میں جا رہا ہوں صرف اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے سفیان کو واپس لے آؤں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے سلطان کا سر کبھی بھی
کسی کے سامنے نہیں جھکے گا سوائے اس پاک ذات کے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ سلطان افندی کو اپنے سامنے جھکا سکے۔ لیکن میرے بیبی، اس وقت میں مجبور ہوں۔ تم میرا حوصلہ نہیں بنو گی تو میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں گا۔ اپنے سلطان پر بھروسہ ہے نہ تمہیں؟ یہ سلطان صرف تمہیں چاہتا ہے اور تمہیں ہی چاہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں لوٹ کر تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ سلطان نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا جب ستارہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے وعدہ نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ مجھے بس آپ چاہیے۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا یا اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے الفاظ ادا کیے، یا آپ کسی اور کے ہو گئے تو میری قبر بھی آپ کے نام سے نہیں بنے گی سلطان۔ سلطان نے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے رو رہے تھے۔ ایک اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی محبت کی قربانی دینے جا رہا تھا اور دوسری اپنی محبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتا دیکھتی تڑپ رہی تھی۔ اسی لمحے ان دونوں کے آنسوؤں کی زبان بس ایک ہی تھی کہ لاکھ گلے شکوے ہوں مگر محبت کبھی کم نہیں ہوتی۔ بس قسمت ان دونوں سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی تھی۔ ستارہ سلطان افندی کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی جب سلطان کے موبائل پر ایک میسج ٹون بجی۔ وہ جانتا تھا کہ کس کا میسج ہے۔ اس نے ستارہ کی زلفوں کو سنوارتے اس کی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے جانا ہوگا۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ میں آپ کو نہیں جانے دے سکتی۔ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ بس میرے سلطان ہیں۔ پریشان مت ہو، میں سفیان کو لے کر جلد ہی تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور آپ میرے نہیں کیا؟ ستارہ نے نرم آنکھوں سے اپنے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ مجھے سزا دے رہے ہیں نا؟ میں آپ سے روڈ ہو جاتی ہوں، آپ کی بات نہیں سنتی۔ آپ مجھے سزا دے رہے ہیں نا سلطان؟ وہ تڑپتے ہوئے رو رہی تھی۔ نہیں میرے بیبی، میں کیوں سزا دوں گا؟ میں جانتا ہوں تم کس کرب سے گزر رہی ہو۔ ماں ہونا، ماں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے۔ وہ جس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے وہ بار بار اپنی متاع جان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا اس کی آنکھوں کو چوم رہا تھا جو رو رو کر سرخ اور سوج چکی تھی۔ سلطان، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو اپنے نکاح میں لیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ کو ستارہ زندہ نظر نہیں آئے گی۔ اس کے آنسو، اس کے لفظ سلطان افندی کے دل کو چیر رہے تھے مگر وہ مجبور تھا۔ سوائے اس نکاح کرنے کے اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے ستارہ کو کس کر اپنے سینے سے لگاتا، اس کے ماتھے کو چومتا، اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو چومتا، اسے وہیں بیڈ پر بیٹھاتا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ جب ستارہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگی اور اس کے بازو کو تھامتی وہ روتی ہوئی نہ جائے وہ مر جائے گی۔ سلطان، میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں سچ میں مر جاؤں گی۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ ایک دم سے لڑکھڑایا تھا۔ اس کے قدم اس طرح تھے جیسے زمین کے ساتھ جم گئے ہوں۔ من بھاری قدم اٹھاتا وہ ٹی وی لاؤنج تک پہنچا جب زاوی شہریار اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سلطان بھائی، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ زاوی نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، نہیں بھائی کی جان، اس نے مجھے اکیلے بلایا ہے۔ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ اسے میری قربت چاہیے۔ تم پریشان مت ہو، اللہ نے چاہا تو میں اپنے بیٹے کو لے کر واپس آ جاؤں گا، باقی جو اللہ کو منظور۔ حویلی کے مرکزی گیٹ کے باہر ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی رکی۔ ڈرائیور نے اتر کر پچھلے دروازے کو کھولا مگر ایک لفظ بھی نہ بولا۔ سلطان افندی نے ایک آخری بار حویلی کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بالکنی میں ابھی بھی ستارہ کھڑی ہو، آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کے ساتھ کانپتی ہوئی آواز میں وہی الفاظ دہرا رہی ہو کہ سلطان مر جائیں، میں آپ کو کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی۔ آپ چلے گئے تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ سلطان کی پلکیں لرز اٹھیں۔ اس نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا، دونوں ہاتھ بے جان ہو کر
گود میں گر گئے۔ گاڑی چل پڑی۔ پورے راستے اس نے کھڑکی سے باہر نہ دیکھا، ایک لفظ نہ بولا۔ بس یادیں تھیں جو اسے زندہ رہنے نہیں دے رہی تھی۔ کبھی ستارہ کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا، آپ میرے سلطان ہیں، صرف میرے۔ اور اگلے ہی لمحے سفیان کا معصوم چہرہ اس کی آنکھوں میں ابھرتا، بابا، میرے بابا۔ سلطان کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، مگر یادوں نے جیسے اس کا پیچھا چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو دفن کرنے جا رہا ہے۔ اپنی بیوی کی ہنسی، اپنے جانے سلطان کی مسکراہٹ، اس کی محبت، وہ جس سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی پوری زندگی اس کے نام کر دے گا، آج اس نے وہ وعدہ توڑ دیا تھا۔ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، اسے یہ احساس بھی نہ ہوا کہ گاڑی کس راستے پر جا رہی ہے، شہر پیچھے رہ گیا ہے یا نہیں، منزل کتنی دور ہے، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گاڑی شہر سے کافی فاصلے پر واقع ایک سنسان صنعتی علاقے میں داخل ہوئی۔ چاروں طرف برسوں سے بند پڑے گودام تھے، زنگ آلودہ لوہے کے بڑے بڑے گیٹ، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور ویرانی ایسی کہ ہوا کی آواز بھی خوف پیدا کر رہی تھی۔ گاڑی ایک پرانے بوسیدہ گودام کے سامنے جا کر رک گئی۔ گودام کے باہر چاروں طرف گارڈ کھڑے تھے۔ انہوں نے سلطان افندی کو دیکھتے ہی ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، پھر لوہے کا بھاری گیٹ کھول دیا۔ سلطان خاموشی سے گاڑی سے اترا، اس کے قدم ایسے اٹھ رہے تھے جیسے جسم میں جان ہی نہ باقی رہی ہو۔ باہر سے جو ویران سا گودام تھا، اندر سے بہت ہی عالی شان محل کی طرح تھا۔ کوئی باہر سے دیکھتا تو اندازہ بھی نہ لگا پاتا کہ اندر سے یہ اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسی لمحے ویران گودام کے اندر سے ایک ننھی سی روتی ہوئی آواز ابھری، بابا، بابا۔ اور اپنے بیٹے کی روتی ہوئی آواز سن کر سلطان کا پورا وجود لرز گیا۔ ایک دم سے اس کی سانسیں رک گئیں۔ میرا بیٹا، سفیان بابا کی جان۔ اس نے بے اختیار آواز کی سمت دیکھا اور اونچی آواز میں پکارا۔ سفیان نے فوراً ہی اپنے باپ کی آواز کو پہچان لیا اور مزید اونچا اپنے بابا کو پکارنے لگا۔ اس کی آواز سن کر اسے یقین ہو گیا تھا کہ سفیان یہی ہے۔ اچانک سامنے والے دروازے کے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ ابھری۔ سلطان افندی نے بے اختیار نظریں اٹھائیں اور اگلے ہی لمحے مونا اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ گہرے سرخ رنگ کے عروسی لباس میں ملبوس، سونے ہیرے کے بھاری زیورات سے لدی ہوئی، ماتھے پر جھومر، ہاتھوں میں مہندی اور چہرے پر عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ۔ چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ لیے سامنے کھڑے سلطان افندی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے برسوں کی خواہش آج پوری ہونے والی ہو۔ ادھر سلطان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، نہ حیرت نہ خوشی، صرف بے حد کرب، مٹھیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ مونا آہستہ آہستہ چلتی اس کے بالکل قریب آ گئی۔ دونوں کے درمیان اب صرف سانسوں جتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد تم صرف میرے ہو جاؤ گے۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے سلطان کو دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اپنی بازو اس کی طرف پھیلا دیے، جیسے برسوں کی جدائی ایک ہی لمحے میں ختم کر دینا چاہتی ہو۔ وہ سلطان کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھی جبکہ سلطان افندی شدید اذیت کے عالم میں اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر گیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھرنے لگیں، غصے سے جبڑے بھیج گئے اور دونوں مٹھیاں بے اختیار ہی بند ہو گئیں۔ اس لمحے اسے اپنے وجود کی نہیں بلکہ اپنے 2 سالہ بیٹے کی فکر تھی۔ پھر وہی معصوم آواز اس کے کانوں میں گونجی، بابا، بابا۔ ہر بار یہ آواز اس کے دل کو چیر کر رکھ دیتی۔ سلطان نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولیں، مگر نظریں مونا پر نہیں ٹھہری۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، میرا بیٹا، میرا سفیان کہاں ہے؟ سلطان افندی نے سپاٹ چہرے کے ساتھ مونا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً بولی، پہلے ہمارا نکاح ہوگا، اس کے بعد تمہارے بیٹے ملواؤں گی تمہارے بیٹے سے۔ آ جاؤ، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔
مبارک